الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات بلند آواز سے محمد وعلى معصوم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم پر بلند آواز سے درود پڑھنے سے نفاق دور ہو جاتا ہے صلی علی محمد خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی علی کے چاہنے والے عزاداری حسین میں مصروف ہیں شہزادی کونین سب کی حفاظت فرمائے اس پر نور مجلس اعظم اس عظیم ترین عبادت میں اور میرے لیے باعث عزت ہے کہ یہ وہ عشرہ محرم ہے ریزہ نجف کا جس نے اس گاؤں کو پوری دنیا میں مشہور کیا میری دعا ہے حضرت سید کونین کا صدقہ چودھری رحمت صاحب کی اس عظیم محنت کو بہن اور بھائی کے دربار سے شرف قبولیت عطا اور ان کے بھائی کے درجات امام حسین کی بارگاہ میں بلند ہو جتنے شیعہ سنی مسلمان اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں آل محمد ساروں کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ خدا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دو چیزیں دے کر بھیجا ایک ہدایت دوسرا دین حق یہ اس لیے دے کے بھیجا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ یہ جو دین اسلام ہے ہر دین پر غالب آ جائے مشرک بھی بے دین نہیں ہوتا دین کافر کے پاس بھی ہوتا ہے اگر نہ ہوتا تو اللہ اپنے حبیب سے کیوں فرماتا ان کافروں سے کہہ دے لکم دینکم ولی دین تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے اب معلوم ہوا کہ دین تو سب کے پاس ہے لیکن دین اسلام کیا ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ دین اسلام ہے کیا کیونکہ یہ واحد دین ہے جو بدترین سازشوں کا شکار ہو اس کے ساتھ پہلا دھوکہ تو یہی ہوا میں اپنے استاد گرامی حضرت علامہ عرفان حیدر عابدی آل اللہ مقامہ کا ایک جلیل القدر فکرہ پڑھتا ہوں تو قلم نور سے رخسار حور پر بھی لکھا جائے تو اس فکرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی آپ فرماتے تھے کہ اسلام کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ تھرڈ کلاس کافر فرسٹ کلاس مسلمان بن گئے جنہیں کافروں میں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا وہ ادھر آ کر پگڑیوں والے بن گئے اور علی کی دشمنی میں لوگوں نے انہیں سردار مان لیا حالانکہ لفظ سردار یا علی کے لیے ہے یا علی کی اولاد کے لیے ہے سرداری زیب ہے میرے بادشاہ
علی کے لیے۔ اب اللہ نے جو دین اسلام بھیجا یہ دین ہے کیا؟ پانچویں امام سے پوچھا گیا فرزند رسول ما دین، دین کیا ہے؟ فرما الدین ہے خمسہ خصال، دین 5 خصلتوں کا نام۔ اگر کسی میں یہ 5 خصلتیں پائی جاتی ہیں تو وہ دیندار ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلی قیام الصلاۃ، نماز قائم کر۔ اس لفظ میں ایک علیحدہ راز ہے، 700 دفعہ اللہ فرما رہا ہے نماز قائم کر، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ یہ تو ہمیں حکم دے رہا ہے، اور یہ شجرۃ الانبیاء، خلیل الرحمن، جد اسحاق و اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ فرماتے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، خدایا مجھے صلاۃ قائم کرنے والوں میں سے بنا۔ خدایا مجھے صلاۃ قائم کرنے والوں میں سے بنا۔ بغیر تنخواہ کے اس مولوی کے گھر بغیر کسی تنخواہ کے ساری زندگی ناصر عباس نوکری کرے گا، جو لکھ کے دے دے کہ اس سے پہلے ابراہیم نماز نہیں پڑھتا تھا، تو ابراہیم کو بے نمازی کہہ کے تو دکھا۔ ابراہیم ہے جمعرات کی روٹیاں مانگنے والا مولوی تو نہیں ہے، خلیل الرحمن ہے، معمار کعبہ ہے، لائق درود ہے، آل سمیت لائق درود ہے۔ وہ کہہ رہے خدایا مجھے صلاۃ قائم کرنے والوں میں سے بنا، یا تو ابراہیم کو بے نمازی کے یا تسلیم کر پڑھنے والی اور ہے، قائم کرنے والی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین۔ آل محمد آپ السلام، مذہب اہل بیت نمازیوں کا مذہب۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو اس دن بھی مسجد میں گیا جب اسے پتا تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے۔ علی نے اس دن بھی نماز نہیں چھوڑی جس دن مسجد میں علی کا قاتل تھا۔ جنگ لڑتے لڑتے علی نے تلوار نیام میں رکھی، نماز شروع کر۔ صحابی حیران ہو کے کہتے یا علی اتنی تیز جنگ میں نماز؟ قرآن کی قسم کائنات کا کوئی بندہ وہ جواب دے نہیں سکتا جو علی نے دیا۔ شدت کی جنگ ہے، تلواریں پڑ رہی ہیں، تیر برس رہے، اور نماز۔ علی مسکرا کے فرماتے اسی نماز کے لیے تو علی جنگ کر رہا، اسی نماز کی خاطر تو علی جنگ کر رہا۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ حسین آئے پیغمبر کی پشت میں بیٹھے۔ کون سا شیعہ ہے جسے یہ واقعہ یاد نہیں؟ مولی کہتے ہیں حسین کھیلنے آیا، جس کا کھیل نبی کی نماز ہو۔ جس کا کھیل نبی کی نماز ہو۔ اس بادشاہ کا نام ہے حسین ابن علی۔ شبلی نعمانی نے لکھا یہ کوئی فضیلت نہیں، بچے کو سواری کا شوق تھا۔ عید والے دن بھی کہا تھا سواری چاہیے، تو یہ شوق کے تحت سوار ہو گئے۔ میرے زمانے میں ہوتے تو میں ہاتھ جوڑ کے فکرہ ضرور پوچھتا ہوں۔ سواری ہی کا شوق تھا تو مسجد میں کتنی کتنی تیز رفتار سواریاں۔ امامت جانتی تھی کہ ہر مسند بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ وہ صحابہ کرام کی صفوں سے ایسے گزرا جیسے
جیسے موسیٰ دریائے نیل سے گزر رہا، وہ آ کے مسند محمد مصطفیٰ پر بیٹھا، پیغمبر نیچے حسین اوپر، آواز قدرت آئی جب تک میرا حسین نہ اترے، پڑھتا رہے 3 معراجیں ایک حسین کے نیچے، پہلی نماز یہ مومن کی معراج، نمازی صاحب معراج، سجدہ نماز کی معراج، 3 معراجوں پر ایک میرا بادشاہ حسین بیٹھ گیا۔ دارین کے مولیوں کو چیلنج ہے، بتاؤ بیٹھا، جواب آئے گا بیٹھا۔ اب میں ایک فکرہ خالصتاً عزاداروں سے کہتا ہوں، علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنے والوں سے کہتا ہوں، کیونکہ ہر شیعہ شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ مذہب نہیں تو اور کیا، کچھ لوگوں کا مذہب شیعہ، کچھ لوگوں کا پیشہ شیعہ۔ شیعہ وہ نہیں جو کہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، شیعہ وہ ہے جسے علی کہے کہ یہ میرا شیعہ۔ علی بدماشوں کا امام نہیں، بدماشی کرنی ہے تو کسی بدماش کو امام بناؤ۔ علی متقیوں کا امام، علی شریفوں کا امام۔ چھٹے امام سے بندے نے پوچھا مولا آپ کا شیعہ کون؟ فرمایا جس کی تنہائی پاک ہو۔ اللہ آپ کی والدہ کو بی بی زہرا کے قدموں میں جگہ دے۔ لاکھ سمجھنا مجمع میں نیک بننا آسان ہے، پبلک میں نیک بننا آسان ہے، جانے کی ساتھ اب اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا، جو اس وقت بھی نیک ہے وہ شیعہ۔ پوری روایت پڑھنے کا وقت نہیں، موضوع مختلف ہے، لیکن ایک فکرہ اور بھی پڑھتا ہوں۔ کیا مولا کوئی اور نشانی؟ شیعہ کون ہے؟ فرمایا غربت میں بھی سخاوت کرتا ہوں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، غازی ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہیں۔ میں ایک فکرہ خالصتاً شیعہ کہلوانے والوں سے پوچھتا ہوں، اول سے لے کے آخر تک ساروں سے پوچھتا ہوں، سوچ کے بتانا، سوچ کے۔ جب میرا مولا حسین پیغمبر کی پشت پر بیٹھ گیا تو کیا نبی نے نماز توڑ دی؟ یہ چپ ہو، کوئی مشورہ کرو، بولو توڑ دی؟ سجدہ لمبا کیا، پتہ چلا عبادت میں کمی کا باعث نہیں حسین۔ غازی تمہیں سلامت رکھے، علی تمہیں نمازی بنائے، مجھے اور تمہیں نمازی بنائے۔ سجدہ لمبا کیا، معلوم ہو حسین عبادت میں کمی کا باعث نہیں، عبادت میں اضافے کا باعث۔ اگر نبی نماز توڑ دیتے پھر نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ نمازی وہ ہے جو سورج پھر پلٹا سکتا، کہہ دیتا کوئی بات نہیں نماز تو پھر پڑھی جائے گی، نہیں سجدے کو تول دیا، نہ سر اٹھایا نہ سجدے کو توڑا، سر بھی نہیں اٹھایا نماز بھی نہیں توڑی۔ ایک دو پھر سنو، پشت پر حسین ہے، پیغمبر نے نہ نماز توڑی نہ سر اٹھایا۔ نماز توڑ دیتے تو نماز کی کوئی اہمیت نہیں، سر اٹھا لیتے تو حسین کی کوئی اہمیت نہیں۔ پیغمبر نے ایک سجدے میں 2 سبق دیے، نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑو نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑو۔ تیرا مقصد تخلیق عبادت، اپنے خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکاؤ،
مقدس کے سامنے علی جھکے. نشیریوں میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے. نشیری علی کو خدا مانتا ہے، ہم علی کے خدا کو خدا مانتے ہیں. غور ہے یا نہیں آپ کو؟ اور میں ایک اور بھی کہتا ہوں، نہ میں لڑنے والا ہوں نہ جھگڑنے والا. میری تقریر کے کسی فکرے پر کوئی سوال ہو، آپ تو اس کی قسم جسے مانتے ہیں، شرم کر کے کوئی نہ بیٹھے، لکھ کے بھیجے، ساتھ والے سے کہے، خود کھڑا ہو جائے. میں ذمہ دار ہوں اپنے ایک ایک لفظ. وقت آخر لب شبیر پہ آئی ہے صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری صدا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ. تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. آگے کسی کے رونے کی آواز. میں نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نماز ہوں. اس نے کہا بھلا وہ بھی روندی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جنہاں واسطے لکھیاں بھی ہو پڑھتے نہیں. جنہاں واسطے نامی لکھی ہو چھڑتے نہیں. جنہیں فائدہ نہیں وہ پڑھے جا رہے ہیں. کیونکہ علی کی ولایت کے بغیر نماز پڑھنا ٹکرے مارنے کے مترادف ہے. علی کی ولایت نہ ہو تو نماز نہیں ٹکرے ہیں. علی کی ولایت نہ ہو تو داڑھی نہیں چھاڑی ہے. علی کی ولایت نہ ہو تو روزہ نہیں فاقے ہے. علی کی ولایت نہ ہو تو حج نہیں آوارہ گردی ہے. علی کا ماننے والا ہے تو نمازی بن. علی وذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کا اطمینان. ہر بندہ کہتا ہے میں بے سکون ہوں، میں پریشان ہوں، میں ٹینس ہوں. پریشانی دور کرنی ہے نمازی بن. اپنے خدا کے سامنے جھک. عشاء کی نماز کے بعد حضرت زہرا نے سجدے میں سر رکھو. شکر کا سجدہ مکمل نہیں ہوا تو فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. ٹھنڈی آ بھر کے زہرا کہتی ہے میرا اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بتائی. علی والا ہے تو نمازی بن. مصلی سے رشتہ جوڑ. علی نے تخت کے لیے سورج نہیں پلٹایا، نماز کے لیے پلٹایا. غور ہے یہ نہیں آپ کہ کسی کو اعتراض پریشان ہو مجھے بتائیے سورج پلٹایا کہ نہیں؟ کس لیے؟ علی کا شیعہ تو نماز سے محبت کر. جس کا بندہ ہے تو جنہیں امام مانتا ہے ان کے نقش قدم پہ امام وہی ہوتا ہے جو آگے چلے بندہ اس کے پیچھے چلے. قیام الصلاۃ نماز قائم کر. دوسری روزہ رکھ. اجے بڑے دور ہیں تو سکھنے چپ کر. بندہ ہو علی کا شیعہ پھر روزے سے گھبرائے. روزہ تو ہے ہی شیعوں کے لیے. ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں. غازی تمہیں سلامت رکھے، آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے. امام فرماتے ہیں اگلی خصلت ہے حج. اپنے گھر کے کام پورے ہو جائیں، اللہ کے گھر جاؤ.
تیرے مال میں سے تجھے آزمانا چاہتا ہوں۔ اگلا حکم ہے زکوٰۃ، مال اکٹھا نہ کر، تو یہودی نہیں۔ تجھے اللہ جو مال دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو امیر سے امیر ہو۔ کچھ لوگوں کا حصہ تجھے بھیجا ہے، امانتیں پہنچا ان تک۔ جو چپ کر گئے گندم کے دانے کے سینٹر میں لکیر مار دی، ساری اپنی نہ سمجھ، میں نے حصے بنا کے بھیجا۔ مخلوق خدا کو بانٹنے والا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ کائنات میں کوئی بانٹنے والا ہاتھ دکھا جو خالی ہو۔ بندہ تقسیم کرتا ہے، رحمان دیکھ رہا ہو، بندہ ہو کے میرے والے کام کر رہا ہو۔ جب تک بانٹتا رہے گا غیب سے آتا رہے گا، جب تک سخی رہے گا خدا کمی نہیں آنے دے گا۔ اسی مجمع میں سے 50 بندے کھڑے ہو جائیں گے، جی پورا گھر کھان والا ہے، میں اکلا کمان والا ہوں، شکر نہیں پڑتا، ساروں کا حصہ اللہ تجھے دیتا ہے۔ ان کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، وہ بھی تیرے حوالے کرتا ہے۔ یدن موتیتن، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہاتھ رکھ۔ چوتھے امام نے فقیر کو خیرات دی۔ یہ ادھار پہلے ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا۔ ساتویں امام سے بندے نے پوچھا، مولا مستحق کو خیرات دوں یا غیر مستحق کو؟ کئی بندے مستحق نہیں ہوتے، وہ مجھ سے مانگنے لگ جاتے۔ امام نے فرمایا دونوں کو دے، اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے، وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، خبردار مانگنے والے کو جھڑک نہیں۔ یہ قرآن ہے کہ بلا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، خبردار جو تجھ سے مانگے اسے جھڑک نہیں۔ کچھ دے نہیں سکتا تو جھڑکنے کا اختیار بھی نہیں۔ مخلوق خدا کے درجے طے نہ کر، یہ تو نشئی ہے میں اسے کیوں دوں؟ نشہ اس کا جرم ہے، اس کی سزا وہ بھگتے گا۔ تو ایک عیب دیکھ کر اسے خالی بھیج رہا ہے، اور عیب بھی وہ جو ظاہر ہے، اور اگر وہ تجھے دینے سے پہلے تیرے عیب دیکھ لے، عیب صرف ان کی ذات ہے۔ عیب ذات ہے وہ رحمان الرحیم کی۔ پردہ ڈال پردوں۔ میں نے کل اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی دعوت دی کہ جو کوئی آئے میں وعدہ کرتا ہے، مجلس دل آزاری نہیں، پیغام حسین۔ اس صف میں ہندو بھی بیٹھ جائے تو حسین کا مہمان۔ شیعہ سنی نے پھر بھائی بھائی، پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں، ساری دنیا میں۔ سامعین گرامی، اپنے اہل سنت بھائیوں کے حصے کا ایک فقرہ پڑھنا تھا۔ وہ مولا علی کو خلیفہ چوتھا مانتے، بلکہ میں لفظ بدل دوں، شیعوں کا پہلا علی ہے، ان کا آخری علی ہے۔ مرشد جی ہم پھر خطرے میں، وہ فائدے میں، اخیر چنگی ہونی چاہیے۔ ادھر ادھر سے گرتے پڑتے بھی آئیں گے تو علی سنبھال لے، لیکن ولایت میں شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں۔ ولایت میں شیعوں کا بھی پہلا علی ہے، ان کی بھی بیعت علی سے۔ کوئی قادری بیٹھا ہو اسے کھڑا کر کے پوچھو تیری بیعت کس سے؟ علی سے۔ چشتی کی بیعت علی سے۔ کائنات میں وہ گدی والا ہی نہیں جس کا پیر علی
مجبوری یہ ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تو اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے عرض کی آقا میں سزا دوں، گناہگار کو سزا دینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جمعہ پھر وہی کا وہی۔ اب پیغمبر نے حضرت عمر سے پوچھا، تو اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے فرمایا آقا میں فنا کر دوں، اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ اسے دیکھ کر پھر کوئی گناہگار گناہ کرے نہیں۔ آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اہل سنت عالم لکھتا ہے اب پیغمبر نے علی سے پوچھا، یا علی اگر تم کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ علی نے کہا آقا میں پردے ڈال دوں گا۔ علی نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا۔ پیغمبر نے ولایت والا جبہ علی کو پہنایا، ماتھا چوم کے کہا واہ یا علی، پردے ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حضرت اللہ۔ بندے گناہ کرن تے علی پردے پا دے۔ ماں کے مولا علی پہ اعتراض پہلے بعد میں کرنا، پہلے اپنی ناک ٹھیک کر، پردہ دے پایا ہی تھے۔ دین کی خصلتیں پانے، نماز قائم کر، روزہ رکھ، حج ادا کر، زکات دے۔ امام نے کہا پانچویں ولایت علی ابن ابی طالب، دین کی پانچویں خصلت ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ علی کی ولایت کو غیر اہم کرنے کے لیے اس نے سوال کر دیا، سب سے ضروری کون سی ہے؟ سب سے ضروری کون سی ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگا نماز۔ آقا نے فرمایا نہیں، ذاکرین فرماتے ہیں جی میں بھی کہتا ہوں میں پڑھ لے تو سن لے، پتہ اسی اللہ میاں کے شکے کو ہے جو خدا کا رشتہ دار بن رہا تھا نماز کا نام لے کر، ٹھیکیدار بن رہا تھا، اس کے چہرے کا نام اڑ گیا۔ کہتا اچھا روزہ۔ امام نے فرمایا نہیں۔ کہتے پھر حج؟ فرمایا نہیں۔ پیچھے مجمع کو مڑ کے دیکھی کہتے زکات۔ امام نے فرمایا نہیں۔ بولے یزیدیت کے نمک خار کچھ تو بول، سبحان اپنی جفا کو بھی دیکھ، ہماری وفا کو بھی تول، تاریخ کو بھی دیکھ، حقیقت کو بھی ٹٹول، کیوں تہمتیں تراشتا ہے علی و عمران پر، لعنت ہے تیرے پر اور تیرے دادا جان پر۔ کہتے نماز کا نہیں، روزہ کا نہیں، حج کا نہیں، زکات کا نہیں۔ بندہ چپ ہو گیا، علی کی ولایت کا وارث بول پڑا۔ فرمایا سب سے اہم ہے ولایت علی۔ بندے کے چہرے کے رنگ اڑے دیکھ کے کہتے واہ مولا واہ، نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، زکات اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، یہ ساری چیزیں اللہ کی تھی وہ ہلکی ہو گئی، تیرے دادے کی ولایت بھاری ہو گئی۔ امام نے تکیے کی ٹیک چھوڑی، اس کی طرف ہاتھ کر کے کہا اللہ تیرا منہ توڑے، نماز مسافر آپ ہی پڑھے، روزہ مریض کو معاف ہے، زکات غریب پہ فرض کوئی نہیں، حج پہ مسکین نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب۔ ایک بندہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھے، مولوی پکڑ لے،
ظہر دا نا سنے نہیں بندے میں چپ کر گئے کتنی ہوتی ہے رکعتیں اس نے کتنی پڑھی مولوی بیچارہ قصوروار تو نہیں ہے ہمیشہ انہوں نے کہا دو کی میں پڑھی انہوں نے شناختی کارڈ دکھا میں چیچا وطنی تو بندہ ٹھیک ہے مولوی غلط شریعت کہتی ہے مسافر کا سر پہ ایک بندہ رمضان میں چھپ چھپ کے کیلے کھا رہا 12 بجے دن مولوی نے پکڑا تو روزہ نہیں رکھتا اور دوائیوں کا تھیلا دکھا میں بیمار ہوں مولوی غلط بندہ ٹھیک ایک بندے کو باری کہا تو زکاة نہیں دیں دو انہوں نے کہا میں آپ سویر دا بکھوں کوئی شہ ہے ہی دکھا دے ایک بندے کے گھر مولی نے جا کے چڑھائی کر دیا تو حج میں کیوں نہیں جاتا کوئی کہا جی میرا 10 لاکھ کا قرضہ آپ دے دیں کہ سونے نے گھر جاؤں کے دا دل نہیں کر سارے بندے ٹھیک تھے مولوی غلط میں نے کسی سے پوچھا تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا اس نے آگے سے کہا جی میرے دے 8 بچے نے میری اگے پوری نہیں پہنی ان تو میں علی ولی اللہ پڑھ لوں بہانہ غلط یہ میں بیمار شمار ہوں کی میں پڑھا بہانہ غلط کہ میں نے قرضہ دینا ہے بہانہ غلط کہ میں مسافر ہوں میں علی ولی اللہ کی میں پڑھا بہانہ غلط اس کا صرف ایک ہی بہانہ فٹ ہے جب میری امی شریف نہیں میں علی ولی اللہ صدقہ جوانی ہمارا وہ آباد رہے جو علی کا نام لے کے خوش ہوتے وہ سلامت رہے جو علی کا نام لے کے خوش ہوتے محمد رسول اللہ کے شہر سے علی اور ولی اللہ کے وارث کو امت نے نکال دی بہنیں ساتھ لے کے بیٹیاں ساتھ لے کے بھرا گھر خالی چھوڑ کے گھر بھر گیا تھا حسین بھرا ہوا گھر تھا 28 رجب کو غریب زہرا کائنات سلام کرنے آتی تھی حسین کے اب پوتے تھے مدینے میں میرا مالا اب پوتوں والا ہو گیا کی اولاد سے گھر بھرا ہوا جعفر طیار کے نواسوں سے مدینے میں رونق تھی کہیں اکبر کی کچہری کہیں سجاد کی کچہری کسی بات نظرے کی نظر لگی آج ایک جنگل آباد ہو گیا ہے مدینہ ویران ہو گیا عزاداروں تک میرا جملہ پہنچا تو اس کی قدر کریں گے آج 2 محرم ہو گئی آج جنگل میں شریفوں کے ڈیرے لگ گئے آج قافلے صبر رضا کربلا میں پہنچ گیا دریا کے کنارے غازی پوچھ رہا تھا خیمہ کہاں نصب کروں زینب کہتی ہے وہاں لگا جہاں میرا حسین خوش ہو جائے یہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے کربلا کی گرمی کو بھلا نہیں سکتے جتنی مرضی ٹھنڈی ہوائیں چلیں کربلا کی گرمی ہمارے کلیجوں میں
موجود رہے. عزاداران امام، بڑی بڑی قیمتی چیزیں حسین ابن علی کے ساتھ چلی. بڑے بڑے لوگ چلے، کچھ ہستیوں کو حسین نے خود چھوڑا. ام سلمہ منتیں کرتی رہی، دنیا کے رشتے میں تیری نانی ہوں، شریعت میں تو میرا امام ہے، تجھ میں مشکل بنے میرا ساتھ جانا واجب ہے. سر چون کے حسین کہتے ہیں نانی تجھے لے جاؤں تو مجھ میں اور جبل والوں میں کیا فرق رہے گا؟ دنیا کہے گی وہ بھی رسول کا حرم لے کر آئے تھے لڑنے کے لیے، شبیر بھی رسول کا حرم لے کر آیا. ام البنین تو علی کا حرم گھر پہ رہ. رو کے کہتی ہے جس دن تیرا بابا دنیا سے گیا تھا جنوں کے رونے کی آواز آتی تھی، تیرے بھائی حسن کو زہر ملا جنوں کے رونے کی آواز آتی تھی. حسین تیسرا دن میں جنوں کے رونے کی آواز سنتی. کیسے کہوں نہ جاؤ، تھوڑی دیر غازی کو میرے ساتھ بھیج. عباس کو قبر نبی پر لے گئی، آواز دے کے کہہ دیا عباس سے کس کی قبر ہے؟ غازی گردن جھکا کے کہتے ہیں کونین کے نبی کی. فرمایا دائیں ہاتھ نبی کی قبر پہ رکھ. پھر آواز دے کے کہتی ہے بتا میں کون ہوں؟ غازی کہتے ہیں میری ماں نہیں اور. گردن جھکا کے کہتی ہے علی کا حرم. اس وقت ام البنین کہتی ہے ماں سمجھ کے نہیں، امیر المومنین کا حرم سمجھ کے. بائیں ہاتھ میرے سر پہ رکھ، قسم کھا جب تک تیرے بازو سلامت رہیں گے زینب کی چادر محفوظ رہے گی. آواز میرے وعدہ ہوں گے. اجرکم علی اللہ. شریفوں کا کاروان چلنے لگو. کالے رنگ کے پردے لگائے گئے، کالی کناتیں پورے مدینے میں، سیدوں کے دروازے سے لے کے صحرا تک. عباس نے کالی کناتیں لگائی. اگلا لفظ پڑھتا ہوں 9 چکر غازی نے مدینے کے کاٹے. کبھی کبھی آسمان کو دیکھ کے کہتا تھا الحجاب. اللہ ہائے کرنے والوں کو دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کر دے. بھائی رحمت میری جرات نہیں میں انہیں بتاؤں بی بی زینب کتنی پردے دار تھی. قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قد سے سگے بھائی واقف نہ تھے، جس کو اس رات میں ماں کی قبر پہ علی لے جاتا تھا جب چاند ڈوبا ہوا ہوتا تھا، جس کی خاطر اللہ نے برقع بنایا، جس کی خاطر اللہ نے پردہ بنایا، جس کے چہرے کا قرآن کے علاوہ کوئی واقف نہ تھا. ابناء میں اصغر کو اٹھایا، اکبر سجاد کو ساتھ لیا، نساء نام زینب کلثوم ساتھ چلی. انف و سنا پہ غازی کا ہاتھ پکڑو، مباہلے والا محمد بن کے حسین چلا. بیویوں سے کہنے لگا آؤ تیار ہو جاؤ. ہر بی بی کو اس کے قریبی نے سوار کروایا. ام سلمہ آئی، قاسم نے بازو پکڑا، جناب لیلا آئی، اکبر نے بازو پکڑا. آخر میں مسجود حجاب زینب عالیہ سیدہ عالمیان کی وارث گھر سے نکلنے لگی. ہاشمیوں نے قطاریں بنائی، سامنے بٹھایا گیا بی بی کا اونٹ. ادھر دیکھ رہے میری طرف، میری بیوی مجھے ہمت دے گی میں ہر بچے تک پیغام پہنچاؤں گا. یہ کھڑا ہے عالیہ کا اونٹ. اونٹ پر چڑھنا مشکل ہے، اونٹ بیٹھا بھی ہو تو قبلہ اونچا، چڑھنے کے لیے کہیں نہ کہیں پاؤں رکھنا پڑتا. یہ علموں والے کے علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں بی بی زینب کے اونٹ کے پاس غازی ایسے ہو گئے. امانت آباد
حسن صاحب کی والدہ کو شیعت عطا کرے. کوئی مومن خالی نہ جائے. اللہ کرے یہ لفظ سمجھ لو. زینب عالیہ کا اونٹ چلا. میں اللہ کی ساری کائنات